3 چیزوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں قسم کھا کر کہتا ہوں، صدقہ دینے سے کسی کے مال میں کوئی کمی نہیں آتی۔ جو شخص ظلم پر صبر کرے، اللہ اس کی عزت بڑھا دیتا ہے۔ جو شخص اپنے آپ پر مانگنے کا دروازہ کھول لے، اللہ اس پر فقر کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ کسی نے بڑی ہی اچھی بات لکھی تھی کہ اگر آپ ایک بکری کا بچہ پالتے ہیں تو آپ فکر سے اسے شام کو گھر لے آتے ہیں، لیکن جو آپ کی اولاد ہے، نسل ہے، اگر وہ دیر رات تک باہر رہتی ہے تو آپ ان کو گھر کیوں نہیں لاتے؟ خدارہ بچوں پر دھیان دیں، دیر رات تک چوراہوں اور نشے سے بچائے۔ ایک فقیر نے مالدار آدمی سے کہا، اگر مجھے تمہارے گھر میں موت آ جائے تو تم میرے ساتھ کیا سلوک کرو گے؟ مالدار آدمی، تمہیں کفن دے کر دفنا دوں گا۔ فقیر بولا، ابھی میں زندہ ہوں، مجھے پہننے کے لیے کپڑے دے دو، اور جب مر جاؤں تو بغیر کفن کی مجھے دفنا دینا۔ یہ ہم لوگوں میں سے بہت سے افراد کی داستان ہے کہ جب تک ہم زندہ ہیں ایک دوسرے کی قدر نہیں کرتے، لیکن مرنے کے بعد ایک دوسرے کے لیے آگے بڑھ بڑھ کر نیکیاں کرنے لگتے ہیں۔ اگر قدر کرنی ہے تو زندگی میں کرو۔ لڑکیاں زندگی کی ہر موڑ پر ڈرتے ہیں۔ اکیلی ہوں تو سنسان راہوں کا ڈر، اور بھیڑ میں ہوں تو لوگوں کا ڈر، کوئی دیکھ رہا ہو تو اس کا ڈر، بچپن میں والدین کا ڈر، اور جوان ہوں تو بھائیوں کا ڈر۔ وہ ڈرتے ہیں اور تب تک ڈرتے ہیں جب تک انہیں کوئی جیون ساتھی نہیں مل جاتا، اور یہی وہ شخص ہوتا ہے جس سے وہ سب بدلہ لیتے ہیں۔ عورت کا اکیلے سفر کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی مرد کسی غیر محرم عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ بیٹھے، اور کوئی عورت اس وقت تک سفر نہ کرے جب تک اس کے ساتھ کوئی اس کا محرم نہ ہو۔ اتنے میں ایک صحابی کھڑے ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے فلاں جہاد میں اپنا نام لکھوا دیا ہے اور ادھر میرے بیوی حج کے لیے جا رہی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر تو بھی جا اور اپنی بیوی کے ساتھ حج کر۔ رشوت سود کسی کا حق کہانی والی حضرات، جنازہ لازمی پڑھا کریں، دیکھا کریں کہ مرنے والا کتنے خزانے ساتھ لے کر جا رہا ہے۔ دوسروں کی پردی رکھنا سیکھو، ان کی عیبوں پر نظر مت رکھو، کیونکہ گندگی پر ہمیشہ مکھی ہی بیٹھتی ہے، تتلی نہیں۔ لہذا فساد پھیلانے والی مت بنو۔ دوسروں کی گھر اندھی بن کر جاؤ اور بھری بن کر نکلو۔ فتنہ اور گمراہی سے بچنے کا نسخہ۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے جو شخص زندہ رہا بہت سے اختلاف دیکھے گا، پس تم پر لازم ہے کہ تم میرے سنتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے صحابہ کے رستے پر چلو، ان سے چمٹی رہو اور مضبوطی سے تھامے رکھو، اور دین میں نئی راہیں نکالنے سے اجتناب کرو، کہ ان کے دین میں ہر نئی بات بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ جب آپ مجھ میں کوئی عیب دیکھو تو مجھ سے کہو، کسی اور سے نہیں، کیونکہ اس عیب کو مجھے ہی بدلنا ہے، کسی اور کو نہیں۔ مجھ سے کہو گی تو نصیحت کہلائے گی اور اجر لکھا جائے گا، کسی اور سے کہو گی تو غیبت کہلائے گی اور گناہ لکھا جائے گا۔ عاجزی اختیار کرنے کا اجر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، اور جو بندہ معاف کر دیتا ہے اللہ اس کی عزت بڑھاتا ہے، اور جو بندہ اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالی اس کا درجہ بلند کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری تعریف حد سے بڑھا کے نہ کرنا، جس طرح نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی حد سے زیادہ تعریف کی کہ ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ میں صرف اللہ کا بندہ ہوں، اس لیے مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہو۔ دنیا کی نعمتیں ہمیشہ کے لیے عطا نہیں کی جاتے، نہ جوانی رہتی ہے، نہ رعب، نہ دبدبے، نہ شان و شوکت، نہ صحت۔ اس لیے اپنا پرائم ٹائم اللہ کو خوش کرنے اور اس کی مخلوق کی خدمت کرنے میں گزاریں۔ جو کچھ زمین پر ہے فنا ہو جائے گا، اس زمین پر موجود ہر چیز فنا ہونے والی ہے، فقط آپ کے پروردگار کی ذات ہی باقی رہ جائے گی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے اللہ نے مال دیا اور اس نے اس کی زکوٰۃ نہیں ادا کی تو قیامت کے دن اس کا مال نہایت زہریلے سانپ کی شکل اختیار کر لے گا۔ اس کی آنکھوں کے پاس 2 سیاہ نقطے ہوں گے جیسے سانپ کے ہوتے ہیں، پھر وہ سانپ اس کے دونوں جبڑوں سے اسے پکڑ لے گا اور کہے گا کہ میں تیرا مال اور خزانہ ہوں۔ میاں بیوی چوری کے موضوع پر گفتگو کر رہے تھے۔ شوہر، جو شخص چوری کرتا ہے وہ بعد میں ضرور پچھتاتا ہے۔ بیوی،
रोमांटिक मूड में बोली, और आपने जो शादी से पहले मेरी नींदें चराई थीं, उनके बारे में क्या ख्याल है? शौहर, बकवास कर तो रहा हूं, वो बाद में ज़रूर। आगे बताने की ज़रूरत है क्या? या आप समझ गए? मुख्तलिफ रंगत और मिजाज वाले इंसान। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने ज़मीन के हर हिस्से से एक मुट्ठी मिट्टी लेकर इससे आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया, चुनांचा उनकी औलाद में मिट्टी की मुनासिबत से कोई लाल, कोई सफ़ेद, कोई काला और कोई उनके दरमियान की रंगत के हैं। इसी तरह कुछ नरम मजाज, कुछ सख्त मजाज, कुछ बरी तबीयत और कुछ अच्छी तबीयत के इंसान हैं। खुश रहने का सबसे अच्छा उसूल ये भी है कि जहाँ लगे कि आपकी जगह नहीं, वहाँ खामोशी से खुद को अलग कर लो। राबिया बसरी से किसी ने पूछा कि क्या गुनहगार की तौबह कबूल होती है? फरमाया, इंसान इस वक्त तक तौबह कर ही नहीं सकता जब तक अल्लाह तौफीक न दे, और जब तौफीक मिल जाए फिर कबूलियत में कोई शक नहीं रहता। कौन रखेगा हमें याद इस दौरे खुद गर्जी में? हालात ऐसे हैं कि लोगों को खुदा याद नहीं। हम कौन हैं, क्या हैं, बा खुदा याद नहीं। अपने असलाफ की कोई भी अदा याद नहीं है। अगर याद तो काफिर के तराने ही बस है, अगर नहीं याद तो मस्जिद की सदा याद नहीं। बिनती हव्वा को नचाते हैं सरे आम महफिल में। कितने संग दिल हैं कि रस्म हया याद नहीं। आज अपनी जिल्लत का सबब यही है शायद। सब कुछ है याद मगर खुदा याद नहीं। पूछा गया कि जन्नत कितनी दूर है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत 2 कदम पर है। पहला कदम नफ्स पर रख दो, दूसरा कदम जन्नत में होगा। सुभान अल्लाह। बाद औकात दिल करता है वापस बचपन में लौट जाऊं, लेकिन ट्यूशन और स्कूल जाते बच्चों को देखकर दिल कहता है इधर ही ठीक है।